ہاں اچھا سر، سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں کہ آج آپ نے ٹائم دی ہمیں. جی اسٹوڈنٹ کے کچھ مسائل تھے، بے چینی بھی تھا ایگزام کے حوالے سے، کورونا کا جو اتنا جی دن لاک ڈاؤن رہا، اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں مجھے. سب سے پہلے تو آپ کے بلوچستان میڈیا کا شکریہ کہ وقتاً فوقتاً آپ آتے ہیں، ہماری انٹرویو کرتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کی نہ ایگزام ہوا اس مرتبہ، نہ اسکول ہے، نہ کالج ہے، یونیورسٹیز بھی ہمارے بند ہیں، تو ان کے ذہنوں میں کئی سوالات ہیں. تو یہ ایکٹیویٹی ہم نے رمضان سے پہلے بھی شروع کی. فیڈرل لیول پہ ہمارے کئی میٹنگز ہوئے جس میں ہمارا وزارت تعلیم، IBCC جو ایک ہمارا فورم ہے، تمام بورڈز کے چیئرمین اس کے ممبر ہیں، وہاں پہ بڑے ڈیلیبریشنز ہوئی، بڑی مشاورت ہوئی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اس سال بچوں کا ایگزام نہیں لینا ہے، انہیں ہم نے پروموٹ کرنا ہے. تو یہ بلوچستان کا اعزاز ہے. یہ ہماری وزیر تعلیم سردار یار محمد رند صاحب کی دلچسپی، سیکرٹری تعلیم CM صاحب کی دلچسپی ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے پہلے ہمارا سمری اپروو ہوا کہ ہم نے بلوچستان کے بچوں کو اس سال پروموٹ کرنا ہے. تو وہ ابھی نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے. جب وہ ہو جائے گا تو اس پہ امپلیمنٹیشن کر کے ہم نے بچوں کے DMC ان کو دینے ہیں. تو سر حالیہ دنوں میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کورونا کی وجہ سے جو دیگر شعبے متاثر تھے، تو بلوچستان بورڈ آفس کو بھی مالی معاملات میں مشکلات کی باتیں کی گئی. اس بارے میں سر آپ جی کیا ہاں، کہیں گے؟ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان بورڈ ایک آٹونومس باڈی ہے. ہم اپنے اخراجات انہی بچوں کے فیسز سے پورے کرتے ہیں. حکومت کی طرف سے کوئی ہمیں مطلب ایڈ بجٹ یا کوئی ہیلپ نہیں ملتی، اور نہ ہی ہم حکومت کو کچھ وہ کرتے ہیں. ٹوٹل ہمارا ڈیپینڈ بچوں کے انہی ایگزامینیشن فیسز پہ، رجسٹریشن فیسز پہ ہیں، اور ہمارے ویریفیکیشن کی فیسز ہیں. تو ہمارے ملازمین تقریباً 200 کے قریب ہیں. ان کی تنخواہیں بھی ہم خود پے کرتے ہیں، خود دیتے ہیں. ہمارے پینشنرز ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں. باقی جو ڈیلی ویجز ہمارے اخراجات ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ ہے. تو آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے 5 مہینوں سے بورڈ آفس بند ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی ارننگ نہیں ہے اور ایکسپینڈیچرز ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ جو میڈیا میں چل رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، آگے چل کے یہ مسائل ہمارے لیے ہو سکتے ہیں. فی الحال تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں بھی دیں، پینشنرز کو پینشنز بھی دیں، باقی ایکسپینڈیچرز اپنے میٹ کریں. لیکن اگر اللہ نہ کرے یہ سلسلہ آگے کنٹینیو رہتا ہے تو آگے چل کے 4 5 6 مہینے کے بعد ہمیں مالی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ابھی فیسز تو ہمارے جمع نہیں ہو رہے، تو جتنے ہمارے پاس پیسے جمع ہیں اگر وہ خرچ ہوئیں گے پر منتھ 1.5 2 کروڑ 2.5 کروڑ کے قریب ہمارا ایکسپینڈیچر ہے، تو آگے چل کے ہمیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو وہ نہیں کیا ہے. ہم اس امید میں سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ کہ جیسے کہ کل کی میٹنگ تھی منسٹرز کی، وہاں پہ یہ طے پایا کہ سپٹمبر میں ہم نے اسکول کالجز یونیورسٹیز کھولنے ہیں. تو ہمیں بھی امید ہے کہ حالات انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. اگست عید کے بعد حالات بہتر ہوں گے امید ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پورے دنیا میں اسپیشلی ہمارے ملک پاکستان میں بلوچستان کنٹینیو رہتے رہیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بالفرض اگر یہ کنٹینیو رہتے ہیں، اللہ نہ کرے 4 5 مہینے کے بعد، تو پھر ہم حکومت کو اپروچ کریں گے تاکہ وہ ہماری مدد کرے فائنینشیل ایڈ کی صورت میں، تاکہ ہم اپنے ملازمین کو تنخواہ وغیرہ دے سکیں. اچھا، ابھی کس طرح کی سب کرائسس آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں؟ ابھی تو پریکٹیکلی بورڈ تو بند ہے. ٹھیک ہے، یہ فائنینشیل کرائسس ہو سکتے ہیں، باقی کی ویریفیکیشن ہے وہ اور کچھ ضروریات ہیں. ویسے آفس تو بند ہے، ایسا کوئی خاص کرائسس کا ہمیں سامنا نہیں ہے. سر جس طرح آپ نے طلباء کی پروموشن کی بات کی کہ ان کو پروموٹ کیا جائے گا، اس کا فارمولہ کیا ہوگا؟ کیسے آپ لوگ یہ عمل کریں گے اگر نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو؟ 10th کے 4 پیپر ہوئے، ہمارے 10th کے 4 پیپر ہوئے، اور یہ کورونا کا وہ ہوا آمد ہوا، تو ہمارے منسٹر صاحب، ہمارے CM صاحب، سیکرٹری صاحب، ان کے بڑے کنسرن تھے کہ ہم نے بچوں کے ایگزام جو ہے کینسل کرنے ہیں تاکہ اپنے مستقبل کو ہم اس وبا سے، اس بیماری سے محفوظ رکھیں. تو ہمارے
हुआ। इसके बाद फिर हमारे 7 अप्रैल को हमारा FA-FSC इंटर के एग्ज़ाम होने थे, वो भी नहीं हो सके। इसके बाद फिर मुशावरत का सिलसिला जारी रहा वफाकी सतह पे, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड IBCC जो हमारा फोरम है चेयरमैन्स का, वहाँ पे बड़े डेलिब्रेशंस हुए, मुशावरत हुई, मीटिंग्स हुए। पूरे रमज़ान हमने बच्चों को इस मरतबा प्रमोट करना है। उन्हीं मिनट्स की रोशनी में हमने एक समरी अपने सेक्रेटरी साहब को मूव की, सेक्रेटरी साहब ने मिनिस्टर को, मिनिस्टर साहब ने CM को। अल्हम्दुलिल्लाह वो समरी भी अप्रूव हो की आ चुकी है। तो उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो इन बच्चों को हम प्रमोट करेंगे। प्रमोट से 9th और फर्स्ट ईयर के जो हमारे बच्चे हैं इनको 10th और सेकंड ईयर में हम प्रमोट करेंगे, कैटेगरी नंबर 1 एंड कैटेगरी नंबर 2। ये बच्चे जब जाएंगे अभी 10th में और सेकंड ईयर में, तो इनका आने वाला एग्ज़ाम कंपोजिट नहीं होगा। ये अगले साल 20-21 में दोनों मतलब 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं देंगे। ये बच्चे सिर्फ 10th और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देंगे। हम उनसे एक सेशन का एग्ज़ाम लेंगे। बाकी बच जाते हैं हमारे ये वो बच्चे जिन्होंने पिछले साल 9th का और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है, उनके रिज़ल्ट हमारे पास है। तो उस रिज़ल्ट की रोशनी में हम उन बच्चों को पासिंग मार्क्स देंगे। मसलन एक बच्चा 9th में 450 नंबर हासिल करता है, ठीक है, इतने ही नंबर हम उसको 10th में देंगे। एक बच्चा फर्स्ट ईयर में पिछले साल उनके रिज़ल्ट पड़े हुए, फर्स्ट ईयर में उसने 400 नंबर लिए, तो ऐसे बच्चों को अब हम सेकंड ईयर में 400 नंबर देंगे। उसके बाद फिर उनके जो टोटल नंबर्स हमारे पास आएंगे उन पे 3% लगा के उनके DMCs हम इशू कर देंगे, तो उनको प्रमोट कर देंगे हम। बाकी इसमें अगर आप जुजियात में जाए फर्दर, इसमें बहुत सारे वो है हमारे फेलियर बच्चे हैं। हम कोशिश हमारी ये होगी, इस फार्मूले में भी यही है कि 40% बच्चे जो फेल है, मसलन 40% में 3-2 बच्चों को भी हम पास करेंगे। जो पिछले साल 2 पेपरों में फेल थे या 3 पेपर में फेल थे, उनको सिर्फ 33 नंबर दे के, मसलन में वो फेल है पिछले साल फर्स्ट ईयर में और नंबर उसके बाकी अच्छे हैं, सारे पेपर में आउटस्टैंडिंग नंबर है उसके, तो उसमें हम उसको 33 नंबर दे के पास करेंगे और 5 DMC इशू करेंगे ऐसे बच्चों को, ताकि वो जाए आगे अपने एडमिशन्स कंटिन्यू कर सके। क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 10th का और सेकंड ईयर का रिज़ल्ट। जो बच्चों ने आगे जाके एडमिशन्स भी लेने हैं, कहीं अप्लाई भी करना होता है उनको, ये रिज़ल्ट हमारे बाकी प्रोविंसेस में हमारी सीटें हैं, जैसे अभी आर्मी वालों के टेस्ट हुए हैं, एयरफोर्स वालों के हुए हैं, बाकी प्रोविंसेस के मेडिकल कॉलेजेस में हमारे बच्चे एडमिशन के मुतमन्नी हैं, तो इनको हम DMCs देंगे ताकि यूनिवर्सिटीज़ में और हर जगह ये अपनी एडमिशन करवा सकें। तो उम्मीद है कि ये भी एक्टिविटी नेक्स्ट वीक हम शुरू कर देंगे। सर फीसों का क्या मामला होगा? अभी जब एग्ज़ाम नहीं होंगे डायरेक्ट आप उनको प्रमोट करेंगे, क्या इसमें कोई रिलैक्सेशन का इरादा है या फुली फीस उनसे रिसीव किया जाएगा? नहीं, फ़ीस तो जमा हो गया। जैसे आपको पता है कि हमारे मैट्रिक के एग्ज़ाम हुए, उसमें हमने सुपरवाइजरी स्टाफ अपॉइंट किए, हमने पेपर्स भिजवाए, क्वेश्चन पेपर प्रिंट हुए, वहाँ तो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ। इंटर में एग्ज़ाम नहीं हुआ, वाकई बोर्ड का थोड़ा बचत हुआ है, लेकिन हमने अर्ज़ किया आपको कि हमारे एक्सपेंडिचर स्टिल ज़्यादा है। हम ऐसे बच्चे जिनको हम अभी रिज़ल्ट देंगे वो अपने रिज़ल्ट से मुतमईन नहीं है, उनसे स्टाम्प पेपर लेके अगर उन्होंने आगे जो हमारा स्पेशल एग्ज़ाम होना है, अगर मुल्क में हालात बेहतर रहे तो हम सितंबर-अक्टूबर में एक स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो ऐसे बच्चे जिनके फीसेस जमा हैं और वो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपीयर होना चाहते हैं स्पेशल एग्ज़ाम में, तो उनके फीसेस हम माफ़ कर देंगे, उनसे फ़ीस नहीं लेंगे। अच्छा सर, ये जो आप लोगों ने फैसला किया, ये सिर्फ बलूचिस्तान बोर्ड ने किया है या बाकी बोर्ड? बाकी बोर्ड तो ऑन बोर्ड है, फेडरल मिनिस्ट्री है एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में बल्कि दुनिया में ये हालात हैं, ये इख्तियारात भी फेडरल के अभी हेल्थ में जो हो रहा है, आपको पता है कि फेडरल और प्रोविंसेस मिल के इस पे काम कर रहे हैं। वैसे तो एजुकेशन एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसे हालात में फिर मुल्की सतह पे फ़ैसले होते हैं। तो ये फ़ैसले फेडरल लेवल पे हुए जिसमें हमारे मिनिस्टर साहब ऑन बोर्ड रहे हैं,
اور اچھا ان کا پارٹیسپیشن رہا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے. باقی میٹنگز میں کل کے میٹنگ میں بھی وہ خود اسلام آباد میں موجود تھے. تو ان کا یہ کنسرن ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم کس طرح اس وبا سے محفوظ رکھیں. اگر بچے ہمارے صحت مند رہیں گے, ہمارے درمیان رہیں گے, تو یونیورسٹی بھی ہوگی, کالج بھی ہوگا, اسکول بھی ہوگا, یہ ایکٹیویٹیز چلتے رہتے ہیں. تو یہ صوبائی سبجیکٹ فیصلے جو انہوں نے وہ منٹس ہمیں پہنچائے ورکنگ پیپرز, یہ فیڈرل اور تمام بورڈز اس میں انوالو ہے. یہی جو پالیسی یا سمری ہم نے اپروو کروائی ہے, تقریباً سیم چیزیں یہی پاکستان کے تمام بورڈز کے ہوں گے اور یہی تمام بچوں پہ اپلائی ہوگا. چھوٹے موٹے اگر کوئی چینجز ہوں گے, شاذ و نادر اگر جزیات میں پنجاب بورڈ کو یہ ایک چیز ایڈ کرتا ہے, ہم ایک چیز نکال دیتے ہیں, لیکن جو مین چیزیں ہیں وہ تقریباً سیم ہی رہیں گے, کیونکہ یہ سب کو آن بورڈ انہوں نے لیا ہے. جیسے آپ نے کل کی کانفرنس میں دیکھ لی کہ فیڈرل ایجوکیشن منسٹر تمام صوبوں کے, گلگت کے, کشمیر کے, سب اس میں انوالو تھے اور متفقہ فیصلہ ہوا. تو یہ فیصلہ بھی متفقہ ہے, سب کا ہے. صرف کریڈٹ ہمیں یہ جاتا ہے ہمارے سی ایم صاحب کو, وزیر تعلیم صاحب کو, ہمارے سیکرٹری ہاشم غلزی صاحب کو, کہ انہوں نے اس پہ فوری طور پر عمل کروا کے اس کو امپلیمنٹیشن کے قریب پہنچایا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں ہم امپلیمنٹیشن شروع کر دیں گے. اچھا سر, کوئی میسیج اگر دینا چاہتے ہو اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھیں, کرونا کی وجہ سے پورا ہمارا طرز زندگی تبدیل ہو چکا ہے. اس میں پیرنٹس کے بھی, ہم جیسے ملازمین کے بھی, بچوں کے بھی. تو ہم پیرنٹس سے اور اسپیشلی اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ میں کیپیبلٹی, صلاحیتیں بہت ہیں. آپ محنت, لگن, شوق کے ساتھ اپنے ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ آپ کا فیوچر جو ہے بہت بہتر ہے, برائٹ ہے. جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں, مطلب آپ کو اب ان حالات کے مطابق اپنے اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھنا ہے. اسکول کالج بند ہے لیکن گھروں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے گورنمنٹ نے آن لائن بھی شروع کی ہے, وہ کس حد تک کامیاب ہے وہ تو آپ وہ کر سکتے ہیں. ٹی وی کے ذریعے بچوں کو وہ کیا ہے. بچے پیرنٹس اسپیشلی جو ہمارے ٹیچر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 5-6 بچے ایک بیٹھک میں بٹھا کے ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ بچوں کو تعلیم گھروں میں بھی دلوا سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اس ٹائم کو آپ نے کس طرح گھروں میں, بیٹھکوں میں یا دوسرے مجالس میں مینیج کرنا ہے. ایجوکیشن آپ کا مستقبل ہے, فیوچر ہے. ہماری گورنمنٹ کی, ہمارے منسٹر صاحب کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہم اپنے صوبے کے بچوں کو ایجوکیٹ کریں. تو میرا پیغام اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا مستقبل اس صوبے میں بہت برائٹ ہے, روشن ہے, لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ آپ لگن, شوق کے ساتھ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں. نہ اپنے ٹیچرز کو, نہ اپنے معاشرے کے لوگوں کو, نہ اپنے پیرنٹس کو دھوکے میں رکھیں. صحیح ایجوکیشن حاصل کریں. انشاءاللہ مواقع کل, کیونکہ آپ بھی ہمارا مستقبل ہو, کل ان جگہوں پہ آپ نے بیٹھنا ہے. تو آپ کی قابلیت, ایبلٹی, یہ ہمارے لیے قابل فخر ہوگی. اگر ہم اپنے صوبے میں اچھے اسٹوڈنٹ پیدا کریں گے, اچھے ڈاکٹر, انجینئر, CSP آفیسر, آرمی آفیسر, پروفیسر اچھے پیدا کریں گے, تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی. تو میرا پیغام بچوں کے لیے یہی ہے کہ آپ محنت, شوق, لگن کے ساتھ اپنی ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں. حالات جس طرح کی بھی ہو, ہمیں یہ حالات میٹ کرنے ہوں گے.